صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آج کل ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں مجھے عزت نصیب ہو، معاشرے میں مجھے بلندی چاہیے، اس معاشرے میں مجھے برکتیں، زیادہ چیزیں چاہیے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی جوان ہے تو وہ بھی یہی سوچتا ہے، دن رات بھاگتا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے ملے، میرے مال میں برکت ہو۔ اور دوسرا، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ، برکت کے ساتھ ساتھ مجھے عزت ملے، جہاں کہیں میں جاؤں میری عزت ہو۔ اور تیسری چیز جو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے وہ یہ کہ مجھے بلند مقام نصیب ہو، میں سب سے اوپر ہوں، لوگ میری قدر کریں، لوگوں کے دلوں میں میری عزت ہو۔ تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ اسی سوال کا صرف جواب دینا چاہتا ہوں، پھر اختتامی دعا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم 1400 سال پہلے سرکار دو عالم، امام الانبیاء، تاجدار حرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ پیارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے، پہلی چیز برکت، تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے اللہ کے راستے میں، اس کو اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرما دے گا۔ اگر کسی کو عزت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دے۔ اور تیسری چیز جو ہمیں بلندی کی ضرورت ہوتی ہے، فرمایا اگر کسی امتی کو بلندی کی ضرورت ہے تو وہ تواضع، عاجزی اختیار کرے اللہ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں نصیب فرما دے گا۔ سب سے پہلی چیز، انسان کو برکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں، ما نقصت من صدقۃ مال، کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب یہاں صدقے کرنے کی جب بات آئی تو ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہے کہ صدقہ کس کو دے۔ دوسرا سوال یہ اٹھ رہا ہے، ہمارے پاس سارا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، موجود ہے، لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا کہ صدقہ کرے۔ اور تیسرا سوال، صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات میں 3 باتیں، صدقہ کس کو دے، یہی بات میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمت اللہ علیہ، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان سے ایک آدمی نے یہی سوال کیا کہ حضرت صدقہ کس کو دے۔ آج کل ہر کوئی آتا ہے، مال مانگتا ہے اور صدقے کی طلب اسے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے کاروبار ہوتے ہیں، بعض لوگ صحیح معنوں میں مستحق ہوتے ہیں، حضرت ہم صدقہ کس کو دیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمت اللہ علیہ نے بہت زبردست جواب دیا، توجہ چاہتا ہوں، وہ جواب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور وہ جواب ایسا جواب ہے کہ اگر ہم اس جواب کو اپنے دل میں جگہ دے دیں تو زندگی سنور جائے گی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، گن کے دی ہیں یا بغیر گنے دی ہیں؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن نعمتوں کی میری اوقات تک نہیں۔ کیوں؟ میں معاشرے میں دیکھتا ہوں مجھ سے اچھی جوانی دوسروں کی ہے، لیکن جو چیزیں میرے پاس ہے اللہ نے مجھے دی ہے، وہ ان کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ اللہ نے جو چیزیں مجھے دی ہیں وہ گن کے عطا نہیں کی، بلکہ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے کہ بغیر شمار کیے شمار بندہ کر بھی نہیں سکتا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جس طرح اللہ نے نعمتیں
بغیر گنے اللہ کے نام پہ جو سائل آئے تجھ سے مانگے تو بغیر گنے اسے دینا ہے. سمجھ آ گئی؟ دینے والے بندے کو نہیں دیکھنا، جس ذات کے لیے دے رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے. یہ تو صدقے کی یہ بات آئی کہ صدقہ کس کو دیں، یہ سوال حل ہو گیا. دوسرا سوال ہمارے ذہنوں میں یہ ابھرتا ہے کہ ہمارے پاس بینک بیلنس، جیب میں پیسے، سارا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن ہم پیسے نہیں دے سکتے. دل نہیں چاہتا کسی کو صدقہ دے، اللہ کے راستے میں دے. اس کا جواب یہ ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کو لے چلتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہوا. ایک صحابی آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، حضور موت سے ڈر لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پاس مال ہے یا نہیں؟ اس بندے نے کہا، جی ہاں میرے پاس مال موجود ہے، اللہ کا دیا ہوا نعمت مال میرے پاس موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جا اسی مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے. وہ بندہ، وہ صحابی چلا گیا. امتی نے آقا کی بات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. کچھ دنوں بعد واپس حضور کی دربار میں آتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بتا اب کیا حال ہے، موت سے ڈر لگتا ہے یا نہیں؟ اس صحابی نے کہا، مجھے اب موت سے ڈر نہیں لگتا. معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال نہیں دیتا، مال کے اوپر شام بن کے کھڑا رہتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. یہ ایک ہی وجہ ہے بخل کرنے کی کہ مال سے محبت زیادہ ہوتی ہے، رب سے، رسول اللہ سے، آخرت سے محبت کم. تو حضور نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال صدقہ کرتا ہے تو وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا، اس کا بخل بھی ختم ہو جاتا ہے. معاف کیجئے گا، مالدار بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہم تو سب کو مالدار کہتے تھے، ہمارے نزدیک یہ تمیز نہیں کرتے. لیکن ایک مالدار ہوتا ہے، ایک چوکیدار ہوتا ہے. مالدار وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو پیسے دیے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور چوکیدار وہ بندہ ہوتا ہے جو پیسوں پہ سام بن کے کھڑا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے. وہ حقیقت میں سوچتا تو یہی ہے کہ یہ میری چیزیں ہیں، میرا مال ہے، لیکن اس کا نہیں. وہ چوکیدار بن کے اس کی حفاظت کر رہا ہے. یہ مال اس سے رہ جائے گا، اس کے بچوں کے لیے، اس کے خاندان اور برادری کے لیے رہ جائے گا. تو لہذا مالدار سارے لوگ ہیں ہم میں سے، اپنے وسعت کے مطابق خرچ کریں. تیسرا سوال کہ صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ مختصر بات، صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم میں سے بڑے لوگ ایسے ہیں، تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں، تھوڑے سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہاں تک کہ سر سے لے کر ناخن تک تمام ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. اور جب ٹیسٹ صحیح کلیئر آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں، بول صاحب روحانی علاج کیجئے گا، کوئی مسئلہ تو نہیں، کسی نے کچھ کیا تو نہیں، باہر کی چیز تو نہیں، اب مجھے چیک کرو. پہلے قرآن پہ یقین نہیں، پہلے ان دعاؤں پہ یقین نہیں، پہلے ڈاکٹر کے پاس جانے کا یقین. تو صدقہ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی عمر سے بہت زیادہ پیار ہے، ہر بندے کا. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، میں کچھ سال زندہ رہوں. یہی تو چاہنے کے علامات ہوتے ہیں. لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تب بھی کالک لگاتے ہیں. امام میں آپ جائیں، جوانوں سے بوڑھے وہاں پہ زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں، کالک لگاتے ہیں. کیوں؟ جی نہیں چاہتا سفید بالوں کو دیکھنے کے لیے، جی چاہتا ہے میں جوان لگوں، دل کا جذبہ ہوتا ہے. فرمایا برکت تو تمام لوگ چاہتے ہیں کہ عمر میں برکت ہو. یہی صدقے کا فائدہ ہے کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے اس کے عمر میں برکت ہو جاتی ہے. اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کامل سفر پہ جا رہے تھے. اس کی والدہ نے کہا، بیٹے سفر پہ جاتے ہوئے یہ میری نصیحت ہے، سفر پہ جاتے ہوئے سفر سے پہلے کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، تب سفر پہ نکلنا. تو اس بندے نے اپنی والدہ کی اس نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے کچھ مال
اللہ کے راستے میں ایک روٹی آدھی روٹی دے دی، سفر پہ نکل گیا۔ پہلے تو سفر پیدل ہوا کرتے تھے، جنگل سے گزر ہو رہا تھا، ایک سانپ کے اوپر پاؤں آ گیا، بڑا ڈرا، اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا۔ اس نے سانپ کو مارا تو دیکھا اچانک کہ سانپ کا منہ بند تھا، جب منہ کھولا تو دیکھا کہ منہ میں، سانپ کے منہ میں روٹی ہے، وہی آدھی روٹی جو مسکین کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا دیا۔ اگر یہ صدقہ نہ دیتا نا تو وہ نہ بچتا۔ میں آپ کو بڑا ہوتی ہے جٹ نہیں پختو کو بیان پڑھائی سب اٹھی اب نستا لٹیر لگے جامو گے مراغلی دا خبر توجہ واڑا یا بدا خلق سراغلی دی دا نور دمو ورونا اگا بھائی خدا دا سی گاڑی واڑی آئی اواسی بھی آئی دا پختو دو اگست دا بدا مو میں انشاءاللہ دی پختو لذر بسر جنت تزو انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا صدقے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ صدقے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے مال میں برکت آ جائے۔ آج ہم برکت کے قائل نہیں، آج ہم کثرت کے قائل ہیں، پیسے زیادہ کمائیں، پیسے زیادہ کمائیں۔ برکت کی قائل جو تھے لوگ وہ چلے گئے یا کچھ لوگ باقی ہیں، زیادہ تر لوگ باقی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جا رہے ہیں رب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ایک بندہ ملا راستے میں، یا نبی اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا بھی ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ رب سے یہ کہنا، میری ایک بات ہے، رب سے یہ کہنا یہ بندہ بڑا غریب ہے، جو اس کے مقدر میں جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، رب سے یہ کہنا میں پورا رزق ایک ساتھ چاہتا ہوں تاکہ کچھ دن کچھ مہینے میں عیش اور آرام کے ساتھ رہ سکوں، اس کے بعد مرنا ہے تو مر جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رب سے یہی کہنا جو میرے مقدر میں تو نے مال لکھ دیا وہ مجھے ایک ساتھ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ پہ گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے اس بندے کی بات بھی کہہ دی، اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو سارا مال دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس بندے کو سارا مال مل گیا، جو موت تک جو دانا پانی اسے ملنا تھا وہ سارا اکٹھا ایک ساتھ ملا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس بندے کا توشہ، زاد و راحلہ، چیزیں تو ختم ہو گئی ہوں گی، آئی میں جاتا ہوں اس کا پوچھتا ہوں کہ کیا بنا ہے اس کا۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ گئے تو بجائے ختم ہونے کے اس کا مال بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کا دارا ڈیرا بھرا ہوا تھا مہمانوں سے، دسترخوان لگے ہوئے تھے، ایک تماشا بنا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور ذہن میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، جتنا مال تو نے اکٹھا دیا، جو موت تک دانا پانی تو نے اکٹھا دیا وہ تو اتنا زیادہ نہیں تھا، یہ آج اتنا زیادہ مال کہاں سے آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ میرا ایک قانون ہے، قانون یہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اسے دگنا ڈبل دوں، اور جب میں نے مال سارا دیا نا تو اب خود بھی عیش کرنے لگا، ایک دسترخوان غریبوں کے لیے اس نے بچھا دیا اور غریبوں کو کھانا دینا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا جب تو غریب کو کھانا دے رہا ہے تو میں کیوں نہ آپ کو دوں، اس وجہ سے میں نے ڈبل دے دیا۔ یہ صدقے کا فائدہ ہے۔ دوسری چیز کیا؟ دوسرا سوال یہی ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ جی مجھے عزت چاہیے، عزت چاہیے۔ بچہ بھی اس کے پاس جاتا ہے جس سے پیار ملتا ہے، کیونکہ ٹافی ملتے، کوئی ٹافی دینا تو وہاں اس کو عزت سمجھتا ہے، پیار سمجھتا ہے، تو دوڑ کے اسی کے پاس جاتا ہے۔ ابو اور چچا میں سے جو چاچا اگر ایک ٹافی دینا تو چچے کے پاس جاتا ہے، ابو کے پاس نہیں جاتا۔ ہمیں عزت پیاری ہے، جتنا بھی پیسہ ہو جہاں پہ عزت نہ ہو تو کوئی بندہ نہیں جاتا، غریب بھی وہاں پہ نہیں جاتا، پیسے والا بھی نہیں جاتا۔ الیکشن میں ہماری عزت ہوتی ہے، نام ہوتا ہے، تصویریں چھپتی ہیں، تو ایک الیکشن میں کروڑوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک بندے سے میں نے سوال کیا کہ کروڑوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں آپ کو ملتے بھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی مولوی صاحب کک بھی نہیں ملتا، لیکن نعت ہے نا، عزت ہے نا معاشرے میں۔
اللہ کے نام پہ جائیے مسجد بننے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے، بڑا چودھری ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ لاکھ روپے دے دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ. لیکن اپنے گھر بنانے کی بات آئے، وہ تو رب کا گھر تھا نا، اپنے گھر بنانے کی بات آئے تو غریب سے غریب بندہ مزدوری کر کے اپنے گھر بنا لیتا ہے. ہمارے علاقے میں ایک چودھری تھا، اس نے مسجد کے لیے چندہ شروع کر دیا. ہمارے ایک مولوی صاحب ہے، اس نے ملاقات کی، کچھ مشورہ کرنا تھا. اس نے کہا چودھری صاحب آپ اپنا گھر خود بنا سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ نے سارا کچھ دیا، میں کوٹھی بنا سکتا ہوں، محل بنا سکتا ہوں. تو کہا کہ اللہ کا گھر آپ نہیں بنا سکتے، آپ کے یہ غیرت کے خلاف ہے بات. آپ کا غیرت یہ گوارہ کرتی ہے کہ آپ در در جاتے ہیں، 5-6 سال یہ مسجد ویسے ویران پڑی رہتی ہے، پھر ایک ایک اینٹ آتی ہے، لوگ حصہ ڈالتے ہیں، پھر بنتا ہے. تو اس کو غیرت آ گئی، پوری مسجد اس نے خود بنا. تو میں عرض کر رہا تھا دوسری چیز عزت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما کاد اللہ عبد بعبدہ الا عزہ، کہ جو بھی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور وہ بندہ اللہ کے لیے معاف کر دے تو معاشرے میں اس کی عزت دوبارہ ہو جائے. آج کل معافی نہ دینے کی وجہ سے برادریاں ویران ہیں، گھر ویران ہے، بھائی بھائی کا اختلاف ہے، بہو ساس کا اختلاف ہے، اپنے گھروں میں اتنا اختلاف ہے کہ یہاں تک کہ سالوں سال تک دو بھائی آپس میں بات نہیں کرتے ہیں. تریویر کوئی نہ تیری، تریویر کوئی دنر زویا کا دس تربرت فرینڈس اور تویا اس طرح کسان تک دائی ورکی تفریح دو کسانو پلاری مرسو ایتی دیر غطر مدار پلاری دا خبرم دیر مشہور دا آغا اس رجلا کڑم زکا یو ونا پکولا باندے ولاڑا وا صدا ونا باندے کلپ سر دا یوال سی دماغ دا یوال سی دماغ ولاڑا دا لکا مقدمی وچل اولی دورا مقدمی وچل اس دا طول مزکی دوارو تخرسی کفا یو ونے پیسالانا وچل نزبا دے وڑی سا خپل ماز کسی سر نکی سر ٹیٹ نو تاسی بیا خوند نسل اتفاق نسل مو پختون مو پوی وجای وقت نس سر تیرا والا دا خدای چوک کسوی دا تاسی سور دا یا اکار شای کسوی عجبه یو کار دا اتفاق یو شای نسل دا موی دا پختون کاربار کتا ذکر آروان دا دی خواهی چواهی لگو سور آشور شب دو سور کوئی بانده بیونیم سر کوئی بانده رالا ولی خپل منس کی بسر آمدی عزیزانو اتفاق یو دیر کشای دا یو بل جیسے غلطی کیجئے مسیر کسی جب کالکی لکھتے رو تیریے سے انشاءاللہ اتفاق بمم یو عزت بمم دیری. تیسری بات جو سب سے ہمیں اچھی لگتی ہے وہ بلندیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں مل جاتی ہے. حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے آج نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام نصیب فرما دیتا ہے. آخری ایک بات کہنے چلا ہوں پھر دعا کرتے ہیں. دوسری بات جو بندہ کسی کو معاف کر دے معاشرے میں تو اس کی عزت دوبالا ہو جاتی ہے. اسی پر بہت زیادہ واقعات ہیں. حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کامل گزرے ہیں، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیلاً میں سناؤں گا آپ لوگوں کو. ایک چھوٹی سی جھلک میں سنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے، کشتی میں چند اوباش نوجوان لوفر لوگ جا رہے تھے سیر سیاحت کے لیے. تو انہوں نے سوچا کہ اس بوڑھے کو بھی سوار کر دیتے ہیں، ساتھ گپ شپ لگتی جائے. اس بوڑھے کو بھی سوار کر دیا. وہ نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، کشتی میں سوار کر دیا. اس بوڑھے کو، بوڑھا خاموش بیٹھا ہوا ہے اپنے مراقبے میں. تو وہ جو نوجوان آپس میں گپ شپ لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے ہر ایک نوجوان اس بوڑھے کو تھپڑ مارتا ہے. اس طرح وہاں سے تھپڑ مار دیا. تو ہر نوجوان ہنستے ہوئے اس بوڑھے بابا کو تھپڑ مار دیتے. تو اس حضرت ابراہیم بن آدم کو جو بھی نوجوان تھپڑ مارتا نا تو دل میں یہی ارادہ کر دیتا کہ اللہ کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا. ولی کامل کے دل میں الہام ہوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم بن آدم آپ بدعا دیجئے، میں پوری کشتی کو سمندر میں الٹ دوں گا، سب نوجوانوں کو ان لوگوں
حضرت ابراہیم بن آدم اللہ کے ولی تھے، کوئی عام بندے نہیں تھے، معاف کرنے والے تھے۔ اللہ سے کہا اللہ تو قادر مطلق ہے، مجھے پتہ ہے آپ اتنا جو کر سکتے ہیں کہ پوری کشتی کو الٹ کر ان نوجوانوں کو تباہ کر سکتے ہیں، اللہ تو اس پر بھی قادر ہے نا کہ ان کے دلوں کو تبدیل کر دو، بدی کے بجائے نیکی ان کے دلوں میں ڈال دو، ہدایت کی طرف لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، سارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں تشریف فرما، ایک صحابی آ رہے ہیں، ذرا نقشہ ذہن میں لے آئیں، ذرا نقشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرہا کا چہرہ لیے ہوئے تشریف فرما ہے، صحابہ ستاروں کے مانند تشریف فرما ہے۔ حضور نے فرمایا میرے امتیوں، سارے متوجہ ہوئے میری طرف، متوجہ میری طرف۔ امتیوں اگر کسی نے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے نا، وہ فلاں بندہ آ رہا ہے، وہ جنتی ہے۔ سب نے دیکھا، واہ کیا اللہ کی شان ہے کہ اس دنیا میں لوگ تو مرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے نا، اس دنیا میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے، جنتی۔ ایک صحابی نے عرض کیا میں تو اس کے ساتھ ہی جاؤں گا، اس کا عمل دیکھوں گا۔ ایک صحابی ساتھ چلے ان کے پیچھے پیچھے، ان سے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا جی ہاں آپ آئیں، مرحبا، ویلکم، میرا مہمان بنا۔ مہمان 3 دن اس کے ساتھ رہا، 3 دن تک یہی دیکھتا رہا کہ اس کا کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ تیسرے دن پوچھنے لگا میں آپ سے ایک بات پوچھوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ فرمایا جی ہاں ضرور پوچھئے۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آ رہے تھے، ہم حضور کی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آخر وہ کون سا آپ کا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ جنتی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، عجیب جواب ہے، جواب سنیے پھر دعا کرتے ہیں، عجیب جواب ہے، توجہ چاہتا ہوں، سارے کھڑے لوگ بھی توجہ کریں۔ جواب دیا کہ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی باجماعت نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں، میں بھی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی ذکر کرتے ہیں، میں بھی ذکر کرتا ہوں، آپ بھی صدقہ کرتے ہیں، میں بھی صدقہ کرتا ہوں، آپ بھی حضور کی مجلس میں جاتے ہیں، میں بھی حضور کی مجلس میں جاتا ہوں، آپ بھی حضور نبی کریم کے پرنور چہرے کی دیدار کرتے ہیں، میں بھی دیدار کرتا ہوں، لیکن ایک کام میں کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہی کام ہوگا جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو بشارت دی۔ فرمایا ضرور بتائیے، آپ کو چاہیے وہ بات، عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ فرمایا رات کو جب میں سوتا ہوں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو لیٹنے سے پہلے میں دل میں یہ سوچتا ہوں اللہ آج کے دن جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ جو بھی زیادتی کسی نے کی ہے میں تیری رضا کی وجہ سے، تیری خاطر کی وجہ سے معاف میں نے کر دیا، میں معافی دے دیتا ہوں سب کو تیری وجہ سے۔ جب اللہ کی وجہ سے کسی کو معافی ملتی ہے نا تو عزت تو بالا ہو جاتی ہے، ایسے تو بالا ہو جاتی ہے کہ چلتا تو اس زمین پر ہے، حضور اشارہ فرما کر حکم فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھ لو۔ واخر دعوانا